دوسرا حکم اقیم الصلاۃ، اور نماز کو سیدھا کرو۔ اقامت کا معنی سیدھا کرنا، نماز پڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ سیدھا کر کے ادا کرو۔ اور نماز کا سیدھا کرنا نبی علیہ السلام کے فرامین کے ساتھ ہے، نبی علیہ السلام کی سنتوں کے ساتھ ہے، اس طریقے کے ساتھ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا، جس پر پوری زندگی آپ نے عمل کیا۔ یہ اقامت صلاح ہے۔ مرضی کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ایسی نماز جس کو پڑھتے ہوئے آپ کے ذہنوں میں اپنے بزرگوں کا تصور ہو، یہ باپ دادا کی نماز ہے اور قوم قبیلے برادری میں یہ نماز پڑھی جاتی ہے، اس طریقے سے روح گردانی کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ نماز کو سیدھا کر کے ادا کرنا نہیں ہے۔ نماز کا سیدھا کرنا نبی علیہ السلام کے فرامین کے ساتھ ہے۔ آپ کا حکم ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، بالکل ویسی نماز پڑھو جیسی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، کوئی فرق نہ ہو۔ مساجد کی طرف آپ جا رہے ہوں نماز ادا کرنے کے لیے، تو آپ کے ذہنوں میں، قلب و دماغ میں ایک ہی نماز سمائی ہو اور بیٹھی ہو، اور وہ نماز نبوی ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کے طریقے کی، جو عین آپ کی سنت کے مطابق ہو، وہی نماز قابل قبول ہے۔ رب مصل لا خلاق لہ، یہ بات علامات قیامت میں سے ہے کہ بہت سے نمازی ہوں گے، مساجد آباد ہوں گی، مگر اکثر نمازیوں کی نماز ایسی ہوگی کہ ان کا کوئی ثواب نہیں بنے گا، رد کر دی جائیں گی، ٹھکرا دی جائیں گی۔ تو آج غور کرو اکثریت کیسی نماز پڑھتی۔ جو لوگ اسلام میں داخل ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگوں کی نمازیں کیسی ہیں؟ نبی علیہ السلام کی پیش گوئی حق ہے کہ اکثر نمازی ایسے ہوں گے جنہیں ان کی نماز کا ثواب نہیں ملے گا۔ وہ نماز ان کے باپ دادا کے طریقے کی ہوگی اور ان کے ذہن کے کسی گوشے میں نبی علیہ السلام کی سنت کا خیال تک نہیں ہوگا، بصیرت سے خالی، عزیمت سے خالی، سنت کی اتباع سے خالی۔ حکم نماز پڑھنے کا نہیں ہے بلکہ سیدھا کر کے پڑھنے کا ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو سیدھا کر کے ادا کرو، اور سیدھا کر کے ادا کرنا نبی علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی سنت کے ساتھ مشروط ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، یہ نماز نہیں ہوئی، یہ نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اس نے دوسری بار پڑھی، تیسری بار پڑھی، آپ نے بار بار یہی فرمایا کہ نہیں، یہ نماز بھی نہیں ہوئی۔ پھر اس نے درخواست کی مجھے سکھا دیجیے، تب اللہ کے پیارے پیغمبر نے اسے نماز سکھائی، نماز کا طریقہ سمجھایا۔ احادیث اس بات پر شاہد ہیں کہ اس کی نماز میں ایک ہی غلطی تھی، اور وہ تھی اعتدال کی۔ جلدی نماز پڑھ رہا تھا، رکوع میں جاتا اور استوا سے قبل ہی کھڑا ہو جاتا، سجدوں کے بیچ میں بیٹھتا ہی نہیں تھا، یہ بہت کم بیٹھتا، رکوع سے کھڑا ہوتا فوراً سجدے میں گر جاتا، یہ کمی تھی۔ فرمایا کہ نماز ہوئی ہی نہیں، دوبارہ پڑھو۔ جب اس کو سکھا دی گئی، اس نے سیکھ لی، تو اس کی زندگی بھر کی نمازیں نبی علیہ السلام کی سنت اور آپ کی تعلیم کے مطابق ادا ہوئیں۔ یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ فہم قرآن کے لیے ہم کس قدر اللہ کے پیغمبر کی سنتوں، آپ کی احادیث اور آپ کے فرامین کے محتاج ہیں۔ تو اقیم الصلاۃ، یہ دوسرا حکم ہے کہ نمازوں کو سیدھا کر کے ادا کرو، اور نمازوں کا سیدھا ہونا
اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وقت پر ادا کرو، جو وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا، جس وقت کی پیارے پیغمبر نے تعلیم دے دی، اس وقت میں ادا کرو، نہ اس سے قبل نہ اس کے بعد۔ اس وقت کے گزرنے کے بعد اگر پڑھو گے تو وہ تمہاری خواہش اور مرضی کی نماز ہوگی، نبی علیہ السلام کی نماز نہیں ہوگی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی نمازوں کے اوقات ہیں، ان اوقات کی پابندی ضروری ہے، اسی سے نماز سیدھی ہوگی۔ اور اگر اب تاخیر بجا لاتے رہے اور وقت گزارتے رہے اور پھر تاخیر سے پڑھے تو وہ آپ کی خواہش کی نماز ہوگی، وہ اللہ کے پیغمبر کی اتباع میں نہیں ہوگی، وہ آپ کی مرضی کی نماز ہوگی، مرضی کے وقت کی نماز ہوگی۔ شریعت نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے جس کا معنی یہ کہ سارے مشاغل چھوڑ کر نماز ادا کر لو، نماز کو اہمیت دو، اس میں تاخیر نہ کرو۔ اگر تاخیر نہیں کرو گے اور شریعت کے مقرر کردہ وقت کی پابندی کرو گے تو اس کا ایک ہی معنی ہوگا کہ یہ نماز عین شریعت کے مطابق ہے، اور اگر لیٹ کر کے ادا کرو گے تو اس کا ایک ہی معنی ہوگا کہ یہ نماز شریعت کے مطابق نہیں ہے، آپ کی خواہش کے مطابق ہے اور آپ کی مرضی کے مطابق ہے، جو اقیم الصلاۃ کے خلاف ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز کو بالکل سیدھا کر دو وقت کی حفاظت کے ساتھ، اور نماز میں اللہ کے پیارے پیغمبر سے ثابت آداب، طریقوں اور سنتوں کے ساتھ یہ نماز کی اقامت ہے۔